الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے، لیکن کیا ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اور آپ پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہے، اس کا پاس و لحاظ کریں تو یقیناً ہم گزار سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں معلوم تو پھر ہم کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے. پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جواب دہ اور ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر ہماری صحت ٹھیک ہے تو ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر صحت بگڑ گئی تو ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے. لیکن صحت بگڑتی کیوں ہے؟ بگڑتی اس لیے ہے کہ ہم صحت کو بحال رکھنے کے جو تقاضے ہیں اسے پورا نہیں کرتے. یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہوا. ویسے ہی پرسکون زندگی گزارنے کے کچھ ایکسٹرنل یعنی باہری معاملات بھی ہیں. ہم جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں تو ہم پرسکون زندگی گزاریں گے. چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہم سے ملنے جلنے والے ہمارے دوست احباب ہوں. ان میں سے کوئی بھی اگر پریشان ہے یا بگڑا ہوا ہے یا خراب ہے تو ہماری زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی. ہماری زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس کو 3 چیزیں حاصل ہو جائیں. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اسے کشادہ مکان مل جائے. کشادہ مکان کا مطلب یہ ہے کہ کشادہ مکان ہو تو اس کے اندر صحت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، آب و ہوا کا آنا گزرنا ہو اور ہر چیز اپنے موقع محل میں سیٹ ہو جائے. بہت تنگ مکان ہو، ہوا کا گزرنا ہو تو صحت بگڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتائی، نیک پڑوسی. کسی کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں
چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے گھر کے لوگ ہوں، چاہے بغل کے لوگ ہوں، چاہے اجنبی پڑوسی ہو، چاہے کبھی کبھی کا ساتھ ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ کلاس ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، ہر جگہ ہمیں کسی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اگر ان جگہوں پر ہمارا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم سکون سے رہیں گے، اور اگر ان میں سے کسی سے واسطہ اگر ایسا پڑ گیا کہ وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ فسادی ہیں، تو پھر ہمارا سکون غارت ہوگا۔ اب پڑوسی ہے بڑا ہنگامہ کرتا ہے، پڑوسی ہے گندگی لا کر کے ہمارے دروازے کے سامنے پھینک دیتا ہے، پڑوسی ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھتا ہے، تو ہم رہیں گے سکون سے؟ نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر پڑوسی خیال رکھنے والا ہے، عزت کرنے والا ہے، کسی طرح کی تکلیف نہیں دیتا ہے، ضرورت پڑنے پہ وہ مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تو ہماری زندگی پرسکون رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو یہ دوسری بات ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ یہ بیرونی چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو سکون اور امن حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جسے قابو میں کی ہوئی سواری میسر ہو۔ قابو میں کی ہوئی سواری کا مطلب کیا ہے؟ وہ سواری آپ کی ہے، آپ کو جس وقت ضرورت ہے آپ اس کا استعمال کیجئے، کہیں جائیے آئیے، کوئی سامان لائیے لے جائیے، جو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو آپ ہر وقت محتاج رہیں گے باہر کی ہر ضرورت کے لیے۔ کہیں جانا ہے، سواری ملی تو ملی، ورنہ آپ پریشان ہیں۔ کہیں جانا ہے، کسی نے سواری اگر دے دی وقتی طور پہ تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ پریشان کھڑے رہیے، پریشانی جھیلتے رہیے۔ تو یہ بھی گویا ایک خارجی عامل ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے سکون اور امن کا باعث بنتا ہے۔ تو جسے یہ چیزیں حاصل ہو وہ گویا اطمینان اور سکون کی زندگی گزار پائے گا، اور جسے نہ حاصل ہو وہ اطمینان اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی بات رکھی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ جس طرح ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی وہ ہماری عزت کرے، ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، ہمارے لیے مددگار ثابت ہو، پریشانی میں ساتھ دے، ویسے ہی ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، ہم اسے کوئی تکلیف نہ دیں، ہم اس کے وقت پر کام آئیں، ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس کو اس کا بدل ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو بھی وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ صرف دوسروں سے توقع رکھنے سے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، دوسروں سے امید باندھنے سے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ چیز حاصل جب ہوگی جب ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ مان لیجئے پڑوسی ہی ہے ہمارا، اگر ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ ہماری تکلیف کے وقت میں مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہے، ہم اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ ہم اگر اس کو قرض دیتے ہیں وہ بھی مجھے قرض دے گا، وہ بیمار پڑا ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری عیادت کے لیے آئے گا۔ اس کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کے جنازے میں جاتے ہیں تو ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو وہ بھی جنازے میں آئے گا۔ یہ تو بدلے کی دنیا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو عام طور سے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بدلہ چکاتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی اگر بدلہ نہ بھی چکائے تو بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ عام انسانی ذہن اور عام رسم و رواج یہ ہے کہ آپ نے دعوت دی تو ہم بھی دعوت دیں گے، لیکن آپ نے دعوت دی تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم دعوت دیں، کوئی ضروری نہیں۔ عام ریت یہ ہے
تو عام ریت کے لحاظ سے دوسروں کا رد عمل تو وہی آئے گا جیسا رد عمل ہمارا ہوگا، جیسا رویہ ہمارا ہوگا۔ لیکن دنیا میں اسلام واحد دین ہے، واحد مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ سامنے والا چاہے تمہارے ساتھ کوئی سلوک کرے، تمہارا کوئی حق ادا نہ کرے، تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے تم پہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے۔ ہم اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، عذاب سے دو چار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابر سرابر کا سلوک کرتا ہے، اس نے اچھا کیا تو ہم کریں گے۔ صلہ رحمی اصلاً یہ ہے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے، ہماری وضاحت نہیں ہے۔ جو لوگ کی کفر اور شرک میں مبتلا ہیں ان سے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو کیا کریں، اچھی بات بتائیں، توحید کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں۔ لیکن ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، ہم اسے نہ بتائیں تو یہ ہمارا اور آپ کا جرم ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی اور حساب و کتاب چل رہا ہوگا تو ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے خلاف اللہ کے حضور شکایت کرے گا۔ کیا شکایت کرے گا؟ میرے اس پڑوسی نے میرے ساتھ خیانت کی تھی۔ اب وہ پڑوسی صفائی دے گا کہ میں نے کبھی اس کا مال نہیں چھینا، میں نے اس کے مال کو چرایا بھی نہیں، میں نے اس کے اہل عیال کو ستایا بھی نہیں، میں نے کبھی اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کیا، پھر بھی مجھے یہ الزام دے رہا ہے۔ جب یہ صفائی دے گا تو دوسرا پڑوسی کہے گا کہ یقیناً یہ صحیح کہہ رہا ہے، یقیناً یہ کیا کر رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میں جب گناہ کرتا تھا تو یہ مجھے روکتا نہیں تھا، جب میں کوئی غلط حرکت کرتا تھا تو اس پہ وہ میری گرفت نہیں کرتا تھا، اگر اس نے روکا ہوتا تو میں رک جاتا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی جو اس نے میرے سلسلے میں پوری نہیں کی، اور جو کوئی بھی ذمہ داری ہو جو پوری نہ کی جائے وہ خیانت ہے۔ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ اس پہ اس شخص کی گرفت کرے گا۔ یہ اسلام کی اسپرٹ ہے جو خیر خواہی کو ایک اعلیٰ مقام پہ لے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ جو پڑوسی ہیں، جو ہمارے روز کے ملنے جلنے والے ہیں، جو دوست احباب ہیں، اس معاملے میں کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ وہ ہمارا ہم مذہب ہے تب ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ملک کا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ ہمارے اسٹیٹس کا ہے، ہمارے پوزیشن کا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ جتنے حقوق پڑوسیوں کے قرآن و حدیث میں گنائے گئے ہیں، کسی چیز کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے۔ وہ اجنبی ہو، وہ غیر ملک کا ہو، غیر زبان کا بولنے والا ہو، ہمارے اسٹیٹس سے اونچا ہو یا نیچا ہو، وہ کافر ہو کہ مشرک ہو، وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ کوئی تفریق اس معاملے میں نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ اصول بہرحال قرآن اور حدیث نے قائم کیا ہے کہ جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے۔
کوئی رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا حق زیادہ ہے، کوئی گھر کے بغل کا پڑوسی ہے دور کے پڑوسی کے مقابلے میں اس کا حق زیادہ ہے، الاقرب فالاقرب۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف الگ مذہب کا ہونے کی وجہ سے، الگ ملک کا ہونے کی وجہ سے، الگ برادری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، معاشی اعتبار سے کمزور یا زیادہ ہونے کی وجہ سے نیگلیکٹ کیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا۔ نہیں کیا جا سکتا، اس کی گنجائش نہیں۔ یہ چیز دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ بعض لوگوں نے اسلام ہی سے اخذ کیا ہے تو تھوڑی بہت وہ رعایت کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، چیریٹی اور این جی اوز کا اور رفاہی اداروں کا اور خیراتی اداروں کا جال بچھا ہوا ہے پوری دنیا میں بھی اور ہمارے یہاں بھی، لیکن ان کے سارے رفاہی کام، سارے خیراتی ادارے، ساری امداد، سارا تعاون، ساری خیر خواہی اپنی پارٹی والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ہم مسلک کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ہم مذہب کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے گروپ کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ذرا وہ باہر کا ہوا تو وہ چاہے مر جائے چاہے کھپ جائے، وہ کسی بھی ہمدردی کا لائق نہیں سمجھا جاتا، مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سی اسلام کی اسپرٹ ہے کہ اس نے ہر چیز اوپن رکھی ہے، اس لیے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اس کی بنیاد دین ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا اس کی بنیاد قبیلہ ہے، خاندان ہے، پارٹی ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے سب ایک ہیں، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی عیال ہے۔ فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَنْفَعُهُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اللہ کی اس مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہاں یہ قید نہیں ہے بس انسان ہونا کافی ہے، جاندار ہونا کافی ہے۔ اگر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ ہمارے ہر طرح کی امداد کا اور کیا تعاون کا مستحق ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو بھی بھولے ہوئے، اس چیز کا بھی ہم لوگ پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس چیز کا پاس و لحاظ رکھیں تو اغیار بھی قدموں پہ آ جائیں گے۔ انسانی تاریخ میں آپ نے جتنے واقعات پڑھے ہوں گے، جتنے قصے پڑھے ہوں گے، ہر جگہ یہ پڑھا ہوگا کہ اچھے اخلاق، حسن سلوک سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں حسن سلوک کے دائرے میں آتی ہیں۔ دوسرے کا سلوک رویہ چاہے کچھ ہو، ہمارا سلوک ہمارا رویہ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی ہی اسپرٹ ہے کہ اسلام نے اس خیر خواہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ کیا قائم کر رکھا ہے؟ سسٹم۔ اس سسٹم کا نام کیا ہے؟ اوقاف۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی انسانی ضروریات ہیں اور تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ لگا دیں۔ انسانی ضرورت یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کے عبادت کریں، مسجد بنائی جائے۔ اجتماعی ضرورت یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کر کے علم سیکھا جائے، سکھایا جائے، مدارس بنائے جائیں۔ اجتماعی ضرورت یہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے آخری جو ٹھکانہ ہے قبرستان وہ بنایا جائے۔ ایسے ہی دنیا بھر کی ضرورتیں ہیں، ہر ضرورت کے لیے وقف کا سسٹم جو مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ قائم رہا ہے، آج بھی قائم ہے، وہ بہت مددگار ہے، بہت مددگار۔ کس کس چیز کے لیے مسلمانوں نے وقف کیا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مساجد کے لیے بھی وقف کیا، مدارس کے لیے بھی وقف کیا، اسپتال کے لیے بھی وقف کیا، مسافر خانوں کے لیے بھی وقف کیا،
سبیلوں یعنی پانی مہیا کرنے کے لیے بھی وقف کیا، کنویں بھی کھدوائے، پل بھی بنوائے۔ یہ تو عام بات ہے جس کا مشاہدہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اس سے آگے کچھ خاص باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچتے بھی نہیں کہ اوقاف اس سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور یہ بھی خیر کا کام ہے۔ تو آپ بتائیے، معذوروں کے لیے ٹھکانے قائم کیے جائیں۔ کوئی لنگڑا ہے تو اس کی ایک ساری زندگی آرام سے گزر جائے، اس کے لیے ٹھکانہ بنایا جائے۔ کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، سب کے لیے اوقاف اسلامی روایات کے ریکارڈ میں ہے۔ اسی طرح جو لوگ شادی نہیں کر سکتے ان کے شادی کے انتظام کے لیے بھی اوقاف کی جائیدادیں اسی دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے وقف کی ہوئی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا محل بنوایا تھا نا، اس محل کے دروازے پر ایک طرف ایک حوض بنوایا، دوسری طرف دوسرا حوض بنوایا۔ ایک حوض میں دودھ رکھا جاتا تھا، دوسرے حوض میں کیا رکھا جاتا تھا؟ میٹھا پانی۔ کس کے لیے؟ جو بھی ضرورت مند ہو وہ وہاں سے آ کے دودھ لے جائے، وہ وہاں سے آ کے میٹھا پانی لے جائے، بالخصوص بچے۔ یہ وقت تھا ان کی طرف سے، اور خالصتاً لوجہ اللہ۔ پتہ نہیں کتنا انہوں نے وقف کیا، لیکن کبھی کہیں بھی انہوں نے اپنا نام نہیں استعمال کیا۔ اپنے وزراء کے نام پہ وقف کیا، اپنی اولادوں کے نام پہ وقف کیا، اپنے اسلاف کے نام پہ وقف کیا، لیکن کہیں بھی اپنے نام کا لیبل نہیں لگایا، تختی نہیں لگائی۔ وہ تھا رضائے الہی مقصود ہے اس لیے، اور یہ تھا کہ کوئی بھی ضرورت ہو انسانیت کی وہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، کوئی بھی ضرورت ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، بچے پڑھنے جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے کھلونے لے کے جاتے ہیں، کھلونے کے لیے بھی وقف کی جائیداد تھی، اور وہاں کھلونے اچھے بنا کر کے رکھے جاتے تھے۔ کبھی راستے میں غائب ہو گیا، ٹوٹ گیا تو آ کر کے وہ وہاں بدل لیں۔ جانور جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پالتے نہیں، اس لیے کہ وہ دودھ نہیں دے گا، اس سے اچھا گوشت بھی نہیں حاصل ہوگا۔ ان جانوروں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے لیے پورے بڑے چراگاہ وقف تھے۔ آج بھی ایسے چراگاہ ہیں۔ دمشق کے اندر ایک چراگاہ ہے جس کا نام ہے مرج اخضر، ہرا بھرا چراگاہ، وقف تھا۔ آج کی حکومت نے اس کو کھیل کا میدان بنا دیا ہے۔ تو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ کس کس چیز کے لیے ہمارے اسلاف نے وقف کیا ہے۔ جو مجاہدین جہاد کی تیاری کرنا چاہیں ان کے لیے بھی اوقاف تھی۔ جو اسلحوں کی ضرورت ہوتی ہے ان اسلحوں کو بنانے اور اس کو فروخت کرنے کا انتظام کرنے کے لیے بھی اوقاف تھی۔ پتہ نہیں کتنی مدیں ہیں جو ہمارے تاریخی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میں نے یہ ایشو اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ بدقسمتی سے اس کی افادیت ہم اور آپ کم سمجھتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کی نظر بد ہمارے اوقاف پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر اوقاف کو اچھے استعمال کے نام پہ اپنے کنٹرول میں لینا ہی تھا ہماری موجودہ حکومت کو، تو جتنے اوقاف ملک کے اندر ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں، چاہے وہ جین کے ہوں، چاہے بودھوں کے ہوں، چاہے سکھوں کے ہوں، سب کے بارے میں قانون بننا چاہیے تھا نا۔ لیکن صرف مسلم اوقاف کے بارے میں قانون بنا کر کے اس کو ہڑپنے کی کوشش جاری ہے۔ ہم اور آپ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے اور اس کا جو فائدہ ملنا ہے وہ ہمیں اور آپ کو ملتا رہے۔ یہ ہماری کوتاہی اور کمزوری ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن وہ صحیح استعمال کے نام پر کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے اپنی منمانی چلائے۔ جو چیز جس چیز کے لیے وقف ہے اسی میں استعمال ہونا چاہیے۔ ہماری لڑائی تو موجودہ حکومت سے چل رہی ہے، انہوں نے قانون بنایا، ہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔
ہم کورٹ کے اندر بھی لڑ رہے ہیں، ہم عوامی سطح پر بھی لڑ رہے ہیں۔ عوامی سطح پہ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی ایک احتجاجی پروگرام دلی کے اندر رکھا گیا ہے پوری ملکی سطح پر، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باخبر ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ اور ہمت پایا کہ اس پروگرام میں شریک ہو کر کے ہم اپنی حاضری دکھائیں اور یہ شو کریں کہ ہاں ہم اس کی تائید میں ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے اور کسی بھی قیمت پہ وہ قانون ختم ہونا چاہیے؟ ہم نے نہیں سوچا، ہم نے نہیں پلان بنایا، ہم نے اپنی اجتماعی قوت کا ثبوت دینے کا کوئی عہد نہیں کیا، تو کیا محفوظ رہ پائے گا؟ نہیں رہے گا۔ جب نہیں رہے گا تو جس طرح آج ہم پریشان ہیں ویسے ہی کل بھی پریشان رہیں گے اور ہمارا دکھ درد کم نہیں ہوگا، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، انگریزوں نے مسلم امت کو ہندوستان کے اندر جاہل رکھنے کی کوشش کی، ہمارے علماء نے مدارس کا جال بچھا کر کے سب کے علم کی روشنی کو باقی رکھنے کی کوشش کی۔ آج جو علم ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے اس میں اس کا کردار ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے پاس اتنے اوقاف ہیں کہ اس کا جتنا غلہ آتا ہے وہ وہاں پڑھنے والوں کی غذائی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے۔ اب وہاں جتنے تعلیم کے لیے جاتے ہیں سب کے لیے سہولت ہے یا نہیں؟ ہمارے اسلاف نے جو دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر قائم کی تھی، اس کے پاس آج کی ڈیٹ میں اتنے اوقاف ہیں کہ اس کا پورا خرچہ اسی سے چلتا ہے، اور جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں جو اسٹینڈرڈ وہ مینٹین کرتی ہیں وہی وہ یونیورسٹی بھی مینٹین کرتی ہے۔ لیکن یہ سب اگر حکومت چھین لے، اپنی منمانی کرے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو یہ جو احتجاج ہے، یہ جو قانونی لڑائی ہے، اس میں اپنا بھرپور رول ادا کرنا چاہیے تاکہ کل کی مصیبت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح ایک دوسری بات جو ہماری اس لڑائی کو لیڈ کر رہے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران، انہوں نے بتائی ہے، کہا یہ کہ قانون تو انہوں نے بنا دیا ہے، لڑائی تو ہم لڑ رہے ہیں لیکن قانون کا نفاذ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس لڑائی کے مرحلے میں انہوں نے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے اور ایک پورٹل کھولا ہے امید پورٹل کے نام سے، جس پہ کی ساری واوقاف کی جائیدادوں کا رجسٹریشن ضروری ہے، ورنہ ان کی نیت گڑبڑ ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 5 دسمبر سے پہلے اگر یہ رجسٹریشن نہیں ہوا تو وہ ساری جائیدادیں بحق سرکار ضبط کر لی جائیں گی۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس رجسٹریشن کی کارروائی کو احتیاط کے طور پر پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نہ ہوں جو رجسٹریشن کے کاغذات کا لازمہ ہوتی ہیں، لیکن جتنا ہے اتنا ہی ڈال دیجئے تاکہ ہمارے لیے لڑنے کی بنیاد موجود رہے، اور جن کے پاس پورے کاغذات ہیں وہ پورا ڈال دیں۔ لیکن ہم غافل رہیں، ہم سوچیں کہ ایسے ہی چلتا رہا ہے اور آئندہ بھی چلے گا، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ حالات یکساں نہیں ہوتے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تب حالات بدلتے ہیں۔ کوششی کا ایک جز یہ ہے کہ ہاں جو کچھ ہے اسے محفوظ رکھنے کی تدبیر کی جائے، اور کوششی کا دوسرا جز یہ ہے کہ جو لڑائی ہم قانونی اور میدانی لڑ رہے ہیں اس کو بھی پوری قوت سے لڑیں، تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ جو پہلو ہے ہمیں اور آپ کو اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ایک سسٹم جو اوقاف کی شکل میں اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے تاریخی ریکارڈ میں رہا ہے اور آج بھی ہے، یہ اصلاً انسانیت کی جو اجتماعی ضروریات ہیں، انسانیت کے سلسلے میں جہاں جہاں کسی وجہ سے شخصی طور پہ کچھ کمزوری، خامی، جھول، کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کو اجتماعی انداز سے حل کیا جا سکے، اس کی تدبیر ہے۔ اجتماعی کفالت کی ایک حسین تصویر ہے، یہ حسین شکل ہے، تو ہمیں اور آپ کو اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں
کہ ہر ایک کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ وقف کر سکے، یقیناً نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں اس سے ہم کیوں رک جائیں؟ قرآن نے تو ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جو چیز تمہارے بس میں ہے وہ کرو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آیت کا اس سے کیا ریلیشن ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ ماؤن کی ابتدائی آیات ہے۔ کیا بتایا گیا ہے اس کے اندر؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے وہ وقف نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان تو خود غرض ہے، انسان تو مفاد پرست ہے، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ کس طرح حاصل ہو۔ دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے تو اسے کچھ کھپانا پڑے گا، کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اب اگر اسے یہ احساس ہے کہ جو میں خرچ کروں گا، جو میں قربان کروں گا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھا کر کے دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، وہ کرے گا وقف، وہ دوسروں پہ خرچ بھی کرے گا، دوسروں کی ضرورت بھی پوری کرے گا، دوسروں کے کام بھی آئے گا۔ تو یہ جو کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود غرض ہے، مفاد پرست ہے۔ اب آگے بتایا گیا کہ اگر وہ خود غرض ہے اور مفاد پرست ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ یا رویہ کیا ہوگا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، ایسا شخص جو خود غرض ہے وہ یتیم کو دھکے دے کے بھگائے گا، اس کا مال ہڑپنے کے لیے، اس کا مال چھیننے کے لیے، اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے، لیکن اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آرام و سکون کے لیے چھینے گا، ہڑپ کرے گا۔ دوسری چیز بتائی گئی ولا یحض علی طعام المسکین، جو دنیا خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، وہ مسکین کے کھانے کھلانے پر ابھارے گا نہیں۔ کھلانا تو دور کی بات ہے کہ اپنا خرچ کر کے کھلا دے، کوئی شخص ہے جو صلاحیت رکھتا ہے، کھلا سکتا ہے، اس کو ابھارے گا بھی نہیں کہ وہ کم سے کم کھلا دے۔ لیکن جو شخص جزا کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پہ یقین رکھتا ہے، وہ خود بھی خرچ کرے گا، وہ یتیم کا مال کبھی ہڑپ نہیں کرے گا، اور وہ اگر صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھلا سکے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکے، تو جو لوگ پوری کر سکتے ہیں ان کو آمادہ کرے گا، ان سے سفارش کرے گا، ان کو ابھارے گا، ان کو ترغیب دے گا تاکہ یہ ضرورت پوری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات صحابہ نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ نیکی میں تو مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ وہ نیک کام بھی کر رہے ہیں اور مال خرچ کر کے مزید نیکی کما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نیکی کا راستہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، نیکی کے ہزار راستے ہیں۔ نیکی کے راستوں میں یہ بھی ہے کہ تکلیف دہ چیز تم راستے سے ہٹا دو، نیکی کے راستے میں یہ بھی ہے کہ تم کسی کو نیکی پہ ابھار دو، نیکی کا راستہ یہ بھی ہے کہ تم کیا کہتے ہیں کسی کو سواری چڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، سواری چڑھا دو، کوئی سامان اپنا نہیں لے جا سکتا ہے وہ سامان پہنچا دو۔ یہ سب انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی کے تقاضے ہیں، اور ان سے بھی تمہیں وہی اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کوتاہی کرے گا اور تکلیف پہنچائے گا، لوگوں کے سکون کو غارت کرے گا، تو وہ جہنم رسید ہوگا، وہ جہنم رسید ہوگا۔ یاد رکھیے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، بڑی پاکواز تھی، صدقہ اور خیرات بھی کرتی تھی، لیکن وہ تھی بد زبان، اس کی بد زبانی سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہی فی النار، وہ نعوذ باللہ جہنم میں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسروں کا دل توڑا، دوسروں کا سکون غارت کیا، دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔